سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے مقدم شریعت کا فتویٰ ہے، فقہ حنفی کے ہم متبع ہیں، سب سے مضبوط فقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور امام بخاری امام مسلم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی یہ یاد رکھنا کہ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفے کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ بات غور سے ذہن میں رکھ لینا۔ لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بات لکھی ہے تو ہم امام بخاری کے پیچھے چلتے ہیں، امام مسلم نے یہ حدیث لکھی ہے تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد والے محدثین جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب امام ابو حنیفے کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں عبدالرزاق صنعانی یا حمیدی، یہ امام ابو حنیفے کے شاگرد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ بہت پہلے کے ہیں اور انہوں نے حدیث کا بغور مطالعہ کیا اور فقہ کو تدوین کر کے، یعنی فقہ کے اصول بنا دیے کہ دیکھو بھائی اس طرح کی حدیثیں، ان میں سے یہ مسائل نکلتے ہیں۔ لہذا ساری حدیثیں امام صاحب کی نظر سے گزری ہیں۔ فقیہ اسی کو کہا جاتا ہے جو تمام احادیث پر دسترس رکھتا ہو۔ جس آدمی کے پاس ایک حدیث آ جائے وہ فقیہ تھوڑی ہے۔ ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں نا، ایک حدیث دیکھ لی ہم نے سمجھا بھائی حدیث میں جو آیا ہوا ہے، تو اس طرح کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے ابھی ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا کہ جی بارش میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کروایا تھا کہ صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال، تو یہاں ہمارے ملک میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ جب بارش ہو رہی ہو تو مؤذن اعلان کرے الا صلو فی الرحال۔ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی باہر کا موسم چونکہ درست نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو، آج جماعت معاف ہے۔ یہ باقاعدہ مسجد سے اعلان ہونا چاہیے کیونکہ حضور نے اعلان کروایا تھا۔ اب دیکھیں غور سے بات سنیں میری، حدیث میں جو واقعہ آتا ہے وہ سفر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ دیکھنا حدیث کو آس پاس ساری چیزیں ملا کر پھر حدیث کو سمجھنا چاہیے نا، ایسے تھوڑی ہے۔ اب سفر کی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور پڑاؤ کے دوران بارش ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پڑاؤ آدمی عارضی طور پر ڈالتا ہے وہاں مسجد تو نہیں بنی ہوتی بڑی، وہاں تو ایسے ہی چھپڑ ہوتا ہے یا عارضی طور پر نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ اب سفر کے دوران ایک دفعہ بارش ہوئی، طوفان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا، حضور نے فرمایا اعلان کر دو کہ اپنے اپنے خیموں میں جہاں ہو وہیں نماز پڑھو۔ اس بات کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی سے کبھی اعلان ہوا ہو بتائیں، مدینہ منورہ کی رہائش کے دوران کبھی یہ اعلان ہو تو بتائیں ہمیں۔ اچھا پھر چلیں، وہ مسجد نبوی کی اگر ہم بات کریں مان بھی لیں تو بھائی اس زمانے میں مسجد نبوی چھپڑا تھی جس کے اندر بارش کے روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جو مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھتا تو بھی بارش میں بھیگ جاتا، طوفان کے زد میں آتا۔ اگر مسجد نبوی سے اعلان ہوا بھی ہے تو بھی وہ دور اور اس دور میں بڑا فرق ہے۔ مسجد نبوی سے اولاً تو اعلان ہوا ہی نہیں ہے، مؤذن مسجد نبوی کے نے یہ اعلان مسجد نبوی سے نہیں کیا۔ شہر اپنے اقامت کے زمانے میں ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ وہ چونکہ سفر تھا، سفر کا دوران تھا، اس لیے سفر میں اجازت مل گئی کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور مسجد میں آ کر یہاں ایک جماعت بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ حدیث میں تو چونکہ موجود ہے لیکن حدیث کے پس و پیش کو نہیں دیکھا گیا، ما قبل ما بعد کو، سیاق سباق کو دیکھا ہی نہیں۔ اب حدیث پر عمل کرنے کا جنون چڑھا ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ جی ہم حدیث پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث پر۔ تو میرے بھائی بخاری اور مسلم کی جو جتنی امام بخاری اور امام مسلم کے پاس حدیثیں آئی ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کے توسل سے ہی پہنچی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو دیکھا ہوا ہے، گزری ہیں ان کی نظر سے، لیکن ان کو حدیثوں کا پتہ تھا کہ یہ حدیث کس موقع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جوتی میں نماز پڑھی، جوتی پہنے ہوئے تھے، نماز پڑھی، صحابہ نے بھی جوتیاں پہنی ہوئی تھیں، نماز پڑھی، لیکن نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی مبارک پیر سے نکال دی، تو صحابہ کرام نے بھی جوتیاں نکال دیں۔ نماز کے بعد حضور نے پوچھا
بھائی میں نے تو جوتی نکالی، آپ لوگوں نے کیوں نکالی پیروں سے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے جوتی اتار لی تو ہم نے بھی اتار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جوتی میں تو ناپاکی لگی ہوئی تھی، مجھے تو جبرائیل نے نماز کے دوران ہی بتا دیا کہ آپ کی جوتی ناپاک ہے، اس کو اتار دو، میں نے تو اتار دی تھی، آپ لوگوں نے نہیں اتارنی تھی۔ اب جناب حدیث جو آ گئی تو اب بیت اللہ میں بھی، مسجد حرام میں، مسجد میں جوتیاں پہن کر جائیں کیونکہ صحابہ نے جوتی میں نماز پڑھی اور حضور نے پڑھی۔ بھائی وہ مسجد نہیں تھی، وہ جس جگہ پر حضور نے نماز پڑھی تھی وہ سفر تھا، میدان تھا، وہ حالت سفر تھی، وہ مسجد میں نہیں تھی۔ مسجد نبی میں کبھی حضور نے جوتی پہن کر حضور تشریف لایا ہی نہیں ہے۔ اب حدیث تو موجود ہے کہ حضور نے جوتی کے اندر نماز پڑھی، لیکن مسجد میں پڑھی یہ ثابت نہیں ہے کہ مسجد میں بھی جوتی پہن کر آئے۔ اب حدیث مل گئی کہ جی جوتی پڑھ کر نماز پڑھی تھی، جوتی پہن کر۔ اب ہم نے کیا کیا کہ جی مسجد حرام ہو، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، جوتیاں پہن کر جاؤ۔ کیوں جوتیوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے؟ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھ، جوتیوں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عجیب ایک لوگوں کو ایک بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے سمجھ کے بغیر، ٹھیک ہے؟ فقاہت ایک الگ چیز ہے، سمجھداری بھی کوئی چیز ہے۔